فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سورت کا نام سورت الماعون، بڑی اہمیت کی حامل یہ سورت، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برخلاف اس کی اپوزٹ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ آئیے پہلے اس کے الفاظ و معانی دیکھتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ارائیت۔ ارائیت کا معنی کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یا کیا آپ نے دیکھا؟ الذی یکذب، الذی جو، یا اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، دین سے یہاں مراد بدلے کا دن، یوم الجزا، حساب و کتاب کا دن، یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد بدلے کا دن، انعام کے دن، یا سزا کا دن، حساب و کتاب کا دن، یا آخرت کا دن۔ فذالک، فذالک کا معنی یہاں پر ترجمہ ہوگا کسی وجہ سے، یہاں پر بس کسی وجہ سے۔ الذی جو، یدعو دھکا دیتا ہے، دور کرتا ہے، بہت زور سے کسی کو دھکا دیتا ہے، اپنے سے دور کرتا ہے، یدعو۔ الیتیم، یتیم کا معنی یتیم کہ ایسا بچہ یا بچی جس کے والدین اس کے بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں، ابھی وہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، والدین میں سے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بلوغت کے بعد اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یتیم نہیں۔ ولا یحض، ولا یحض کے معنی ہوتا ہے وہ اکساتا نہیں، کسی کو ابھارتا نہیں،
کسی کو موٹیویٹ نہیں کرتا. علی پر، علی کمان پر، طعام کھانا کھلانا، المسکین ضرورت مند، فقراء مساکین ہم بولتے ہیں ضرورت مند. طعام المساکین، طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانا. فویل، ویل کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، جگہ کا نام ویل. ایک معنی ویل کا ہلاکت، بربادی، اور دوسرا معنی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے. للمصلین، المصلین کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے والے، مصلین نماز پڑھنے والے. الذین هم عن صلاتهم، عن صلاتهم، صلاۃ کے معنی نماز، صلاتهم اپنی نماز یا ان کی نماز. ساہون غافل رہنے والے، ساہون غافل رہنے والے، سستی کرنے والے. الذین هم یراؤون، یراؤون کا معنی ہے دکھلانے والے، دکھلا کر کام کرنے والے. یراؤون ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے کام کرنا. یراؤون وہ لوگ ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے کام کرتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے جو عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. یراؤون یہ لوگ ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے کام کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون کے معنی ہوتا ہے وہ روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. منع یمنع، وَيَمْنَعُونَ وہ لوگ روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. الماعون، معون کا معنی ہوتا ہے بہت معمولی چیز، چھوٹی چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی یا جو بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتی. الماعون بہت معمولی چیز، بہت کم چیز. الماعون یہ اس صورت کے اندر مذکور الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو یا سزا کے دن کو یا حساب و کتاب کے دن کو. فذلک الذی بس اسی وجہ سے وہ، فذلک الذی بس اسی وجہ سے وہ، یدق الیتیم یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو اپنے پاس سے دور کرتا ہے. ولا یحض اور وہ ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے کسی کو، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر. ولا یحض وہ اکساتا نہیں ہے، ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دلاتا، موٹیویٹ نہیں کرتا، علی طعام المسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین بس بربادی ہے، ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم کی وادی ہے. ویل جہنم کی وادی کا بھی نام. بس ہلاکت ہے، بربادی ہے،
یا جہنم کی ایک وادی ہے للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت، بربادی یا جہنم کی وادی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کن مصلیوں کے لیے، کن نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، ہم عن صلاتهم جو اپنی نماز سے ساہون غافل رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، الذین هم یراؤون جو ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یراؤون ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا دوسری عبادت کے کام کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ اور وہ منع کر دیتے ہیں، الماعون معمولی چیز کے لیے بھی، معون معمولی چیز، چھوٹی چیز کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ نبی آپ نے دیکھا نہیں، الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ اس شخص کو جس نے بدلے کے دن کو جھٹلا دیا، حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے، اَرَأَيْتَ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں، الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي اسی وجہ سے وہ يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي اسی وجہ سے وہ يَدُعُّ الْيَتِيمَ یتیم کو دھکا مار کے دور کرتا ہے، يَدُعُّ دور کرتا ہے، دھکا مار کے سختی سے دور کرتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ اسی وجہ سے وہ یتیم کو دھکا مار کے دور کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور وہ کسی کو ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، یعنی کسی سے نہیں کہتا کہ لوگوں تم مسکینوں کو، فقراء کو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، ولا يحض اکساتا نہیں، کسی سے نہیں کہتا، فویل للمصلین بس ویل ہے، بربادی ہے یا جہنم کی وادی ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نمازی اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نمازی اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون اور جو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یا دکھلانے کے لیے دوسری عبادات کرتے ہیں، نماز یا دوسری عبادتیں وہ دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمولی چیز سے بھی لوگوں کو روک دیتے ہیں، اس سے مراد مفسرین نے لیا کہ معمولی چیزیں ہیں، جیسے ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے کوئی ایسی چیز جو روزمرہ کے استعمال کرنے کی ہے وہ مانگنے جاتا ہے، منع کرتا نہیں 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 نہیں، کبھی انسان کو ضرورت پڑی بالٹی کی، بکٹ کی یا کسی اور چیز کی تو وہ منع کر دیتے نہیں، بالٹی بھی نہیں دیں گے اور بھی کوئی ضرورت کی چیز نہیں دیں گے، آج کے دور میں اگر کوئی چارجر مانگنے آ جائے نہیں دیں گے وغیرہ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تو ان کی یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے تعجب کرنے والے انداز میں فرمایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ اس شخص کو جو قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی تعجب کی بات ہے،
قیامت کے دن کو جھٹلانے والا یہ ایسا کام کر رہا ہے جس کو تعجب ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب کا دن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. انسان ذرا سا بھی سوچے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں ہم کو فضول میں نہیں پیدا کیا گیا. ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو اس کا کچھ مقصد ہوگا. اگر اس مقصد پر غور کرے تو اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ ہمارا ایک دن حساب و کتاب ہونے والا ہے. اب اگر اتنی بڑی سچائی کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ تعجب کی بات ہے کہ مطلب اتنا واضح چیز ہونے کے باوجود انسان اس کا انکار کرتے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے فرمایا ارأیت، آپ نے دیکھا، الذی یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کو یا حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے. جب ایک چیز آ گئی کہ وہ حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب بندہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اچھائی کریں گے تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، ہم برائی کریں گے تو وہاں سزا ملے گی. جب یہ یقین نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز وہ بخیل ہو جاتا ہے، یا سب سے پہلی چیز وہ سخت دل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہے وہ لوگ بہت ساری برائیوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ بھائی یہاں ہم نے کوئی برائی کر لی، کچھ غلط کر لیا، کسی پر ظلم کر لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو یہاں تو شاید سامنے والا ہمیں کچھ نہ کہے، لیکن آخرت میں تو ہم پکڑے جائیں گے. تو جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنے لگتے ہیں. اور جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، حساب و کتاب پر یقین نہیں ہوتا، تو وہ ایک دم آزاد ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جو کرنا ہو یہاں کر لیتے ہیں، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، مجھے کون سزا دے سکتا ہے، میری بہت پہنچ ہے وغیرہ. اس طرح سوچ کر کے وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آخرت کا یقین انسان کو برائی سے بچاتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. اور آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے. وہی نتیجہ نکلا کہ جس شخص نے آخرت کے دن کا انکار کیا، حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیموں کو دھکا مار کے نکال لیتا ہے. کسی کو بھی دھکا مارنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اگر جس کو دھکا مارا جا رہا ہے وہ یتیم ہو، اس کے تئیں اگر کسی کے دل میں اتنی سختی ہے کہ دھکا مار کے نکالتا ہے تو مان لیں کہ اس سے زیادہ سخت دل انسان نہیں ہو سکتا ہے. عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں سن لیں کہ اس بچے کے والد نہیں ہے تو ایک رحم آ جاتا ہے. مسلمانوں میں اسلام نے جو تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر بڑا ابھارا ہے اور جنت میں جانے کی بشارت دی ایسے لوگوں نے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے والی بات فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یعنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب ہوں گے. تو یتیم سے محبت عموماً لوگوں کو ہوا کرتی، نفرت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص دھکا مار کے نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت دل ہو چکا ہے. آخرت پر اسے یقین نہیں ہے، آخرت کے حساب و کتاب کے دن پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ سخت دل ہو جاتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور پھر وہ ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے. جب آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، لہذا دنیا کو بچانے میں لگا رہتا ہے.
خود بھی مال نہیں خرچ کرتا اور دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، خود بھی نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، لوگوں کی بھلائی کے کام میں مال کو خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا نہیں، ابھارتا نہیں۔ ولا يحض على طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک نیک کام ہے، بہترین کام ہے، ہر دین اور ہر مذہب کے اندر اسے اچھا سمجھا گیا ہے۔ لیکن جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ یہ کام بھی نہیں کرتا ہے، نہ خود خرچ کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہ ہی دوسروں کو ابھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے جو ذکر فرمایا فویل للمصلین، بس ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اوپر جو ذکر ہوا وہ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے ایک چیز آئی کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی انہوں نے نہیں کیا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کیا، یعنی یتیموں کو دھکا مار کے نکال دیا، مسکین پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا، یہ بندوں سے متعلق ہے۔ اور جس کو آخرت کے دن پر یقین نہیں رہتا اس کا معاملہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ جب آخرت کے دن پر یقین نہیں رہتا تو بندوں کے حقوق بھی صحیح سے ادا نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے، بلکہ ظلم کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی نہیں کرتا۔ اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نماز میں غفلت برتتا ہے۔ کیا مراد ہے غفلت برتنے کا؟ کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے؟ یہ یاد رکھیں یہ نمازی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں غفلت برتتا ہے۔ غفلت برتنے کی کئی شکلیں بنتی، ایک شکل تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ نہ پڑھنا، فجر کو ظہر کے وقت پڑھ لینا، ظہر کو عصر کے وقت پڑھ لینا، عصر کو مغرب کے وقت پڑھ لینا، پڑھا نہیں پڑھا، یہ غفلت ہے۔ دوسرا مفہوم ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن صحیح سے نہیں پڑھتا، جس طریقے سے جن شرائط کے ساتھ، جیسے ارکان کی ادائیگی ہونی چاہیے، جن چیزوں کی تلاوت ہونی چاہیے، جو دعائیں پڑھنی چاہیے، تو اطمینان کے ساتھ نہ وہ دعا پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ نہ ہی وہ ارکان کی ادائیگی کرتا ہے، بس کسی طریقے سے آ کر کے اٹھک بیٹھک لگا کر کے کھانا پوری کرنا چاہتے ہیں۔ غفلت ہے نماز سے، کیونکہ نماز ایسے نہیں پڑھی، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسے نمازی کے لیے یہ ویل ہے، جہنم کی وادی ہے یا بربادی، یعنی نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن نماز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بننے والی، کیوں؟ اس میں غفلت برتا ہے، یا تو وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے یا پھر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، پڑھنے کی تعلیم دی ہے ویسے نہیں پڑھ رہا ہے۔ الذین هم یراؤون، اور پڑھتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی ریاکاری اس کے اندر، پڑھ رہا ہے۔ اولاً وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور جب دیکھا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں کہ ان کے سامنے بھی اگر نماز نہیں پڑھا تو لوگ سوچیں گے کیسا بندہ ہے، کیسا انسان ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، ریاکاری۔ تو ایسے ریاکاری کے ساتھ دکھانے کے لیے نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ گویا کہ وہ نماز جو ہلاکت کی سبب بنے اس کی تین شکلیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وقت پر نہ پڑھنا، دوسری شکل یہ ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں وقت پر لیکن جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ قیام کریں، تلاوت کریں، اس طریقے سے نہیں کرتے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں،
تو ایسی صورت میں یہ نماز، تینوں شکلوں کی نماز انسان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ اور اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لوگوں کو خیال نہیں رکھتا، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے، تھوڑی بہت معمولی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی ان تک پہنچنے نہیں دیتا، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس قدر اس کے اندر بخیلی ہے، یا یہ کہیے سختی ہے، کہ لوگوں کی ضرورت کا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں کہ آس پاس کے لوگ اگر ان سے کچھ ضرورت کی چیزیں مانگیں تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ان کے ہاں رکھا ہے، ان کے کام زیادہ کام کا بھی نہیں ہے، یا فی الحال ان کی ضرورت وہ ان کی ضرورت میں نہیں ہے، رکھا ہے، اگر کوئی اور استعمال کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو دیتے نہیں۔ یہ بخیلی کی انتہا ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ضرورت کی چیزیں جو معمولی چیزیں ہیں وہ بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ آخرت کے دن کا منکر۔ اگر آخرت کے دن پر یقین رہے تو انسان کو آخرت میں نیکی کمانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بندے کے لیے آخرت ہے ہی نہیں، حساب کتاب اس کی زندگی میں یا اس کے عقیدے میں نہیں ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ بھی خرچ کیا تو ضائع چلا جائے گا۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو کافر یا منافق ہے وہ بخیل بھی ہوا کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے عموماً اس کے اندر بخیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخیلی اس وقت آتی ہے جب اس کو سامنے کوئی فائدہ نظر نہ آئے، تو اسی صورت میں وہ بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن جس کو سامنے فائدہ نظر آتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے اخروی اعتبار سے، تو پھر وہ خرچ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، اپنی استطاعت بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ مناسب سمجھتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو آئی وہ دکھاوے کے لیے کام کرنا، یہ بڑی اہم ہے کہ یہی تمام چیزیں، چاہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے یتیموں کی کفالت کرنا ہو، چاہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہو، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب دکھلانے کا موقع آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ جانیں گے، لوگوں تک بات پہنچے گی، تو ایسی صورت میں یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی جانے گا نہیں، تو ایسی صورت میں یہ نہ تو یتیموں کو کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، نہ کھانا کھلائیں گے، اور نہ ہی لوگوں کے ضروریات کی انہیں فکر ہوگی۔ یہ اصل اخلاص سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ اگر مومن جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ چھپ کے بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور جن کے اندر ایمان نہیں ہے، قیامت کی جن منکر ہیں، جو حساب و کتاب کے منکر ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کم از کم آخرت دنیاوی فائدہ تو مل جائے، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو مومن نہیں ہیں، اور وہ قیامت کے منکر بھی، اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ان کو ظاہری فائدہ چاہیے، ان کو ظاہری فائدہ چاہیے، دنیاوی فائدہ چاہیے، یا تو اس لیے کہ ہم کریں گے دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہیں، اس لیے کرتے ہیں، یا اس لیے کرتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کی نگاہ میں ہماری عزت ہوگی، یا اس لیے بھی لوگ خرچ کرتے ہیں کم از اسی بہانے کچھ ٹیکس سے تو بچا لیا جائے گا، ٹیکس سے ہم کو کم ادا کرنا پڑے گا، اس اعتبار سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ جبکہ مومن کے لیے، ہم تمام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، تو اس سے دنیا میں بھی عزت اور نیک نامی ہے، اور آخرت میں بھی عزت اور نیک نامی۔ آئیے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، ہر آیت کو سمجھا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہمارے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر میں پورا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن کا انکار کر دے. کیوں؟ ایک بڑی سچائی ہے، اس سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ذرا سا بھی انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہمارا ہونا ہے. دوسری بات، جو شخص قیامت کے دن کا منکر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر دو چیزیں آ جاتی. ایک یہ کہ وہ سخت دل ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بخیل ہو جاتا ہے. سخت دل اور بخیل، اس کی بنیاد پر پھر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، چاہے وہ حقوق کی ادائیگی مال کے ذریعہ سے ہو یا پھر کسی اور ذریعہ سے، وہ نہیں کرتا. وہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. سخت دل، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں. اسی طریقے سے جو تیسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے جس وقت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کی یہ نماز جو نیکی کا کام ہے یہی ہلاکت کی، بربادی کی یا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی. اور ایسے ہی دکھاوے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کے لیے معمولی چیزیں بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس صورت کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہمارے لیے چند پیغام ہیں، اس کو ہم ذرا دیکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہیں. اس اعتبار سے محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی، اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے جہاں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اپنے مال کا بھی حساب دینا ہے، اپنی صحت کا بھی حساب دینا ہے، اپنی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، یعنی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو حقوق ہیں، اس کے متعلق حساب دینا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں اس کے متعلق حساب دینا ہے. ہم نے اپنی زبان سے کیا ادا کیا ہے اس کے متعلق حساب دینا ہے. ہم نے اپنی آنکھ سے کیا دیکھا ہے اس کے متعلق حساب دینا ہے. ہم نے اپنے کان سے کیا سنا ہے اس کے متعلق حساب دینا ہے. ہم نے اپنی ناک سے کیا سونگھا ہے اس کے متعلق حساب دینا ہے. یعنی ہر چیز کی ذرہ برابر بھی اچھائی یا برائی ہم نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا. یہ یقین جس قدر مضبوط ہوگا ہمارے رعاب کے اندر، اس قدر ہم برائیوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف بھاگیں گے. اور جس قدر یہ یقین کمزور پڑے گا آخرت کے دن پر، جس قدر کمزور ہوگا اتنا ہی ہم نیکیوں سے بھاگیں گے اور برائی کی طرف چلے جائیں گے. یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ جس وقت ہم اپنی زندگی میں ڈالیں کہ جس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ایک دم تازہ رہتی ہے کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم آگاہ ہو جاتے کچھ غلط نہ ہونے پائے، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہے. تو یہ جب ہماری اپنی ہی زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں کہ کبھی وہ ایک دم ذہن میں قیامت کے دن حساب و کتاب کا یقین تازہ رہتا ہے اور کبھی وہ مدھم پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو ہماری زندگی کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو اس کو جس قدر مضبوط رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم نیکی کی جانب بڑھیں گے اور برائی سے بچیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس آیت کریمہ کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اور جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں لاتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ تازہ ہوتا رہے گا کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمارے لیے ایک بڑی نیکی کا کام ہے اور بڑے فضیلت کا کام. اوروں کے یہاں یہ اور معاملہ ہوگا، لیکن ہمارے یہاں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے منافع کا سودا ہے. دنیا کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے معاشرے کا ایک فرد کی کفالت ہوگی تو سیدھے راستے پر آ جائے گا. دوسرا یہ کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے یتیموں کی کفالت کرنے کا، جنت میں جانے کی بشارت دی.
لہذا اس اعتبار سے اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے یتیم کو کفالت کرنے کا موقع اگر دیا تو ہمیں اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ نیکی کے طور پر نبھانا شروع کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ممکن ہے ان کی کفالت میں ہمیں تھوڑی سی دقت آئے، پریشانی آئے، اس کے باوجود کفالت کو بوجھ نہ سمجھ کر کے نیکی سمجھ کے کام کریں، کیونکہ نیکی کے لیے کچھ نہ کچھ پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھیں اور اپنے سماج میں جائزہ لیں تو یتیموں کو ساتھ عموماً غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک نہیں، کئی واقعات آپ سنیں گے، آس پاس کے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ یتیم ہے تو اس کی صحیح سے کفالت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہمارے سماج میں ہیں۔ لہذا ہم یتیم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ورنہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ قیامت کے منکر نہیں ہیں، قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا یا ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ ایک نیکی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس کو چھوڑتے ہیں جو قیامت کے منکر۔ الحمدللہ ہم لوگ قیامت کے منکر نہیں، بلکہ حساب و کتاب کے دن پر یقین رکھنے والے، اس لیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہاں ایک چیز ذکر کرنا مناسب ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہے کسی مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانے کا تو ہم کھلائیں، موقع نہیں ملا تو کم از کم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسکینوں کو کی کفالت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، مدارس کام کر رہے ہیں، بہت ساری اسکولز یہ کام کر رہے ہیں، جو جہاں آپ دیکھیں کہ مسکینوں کی کفالت کا کام ہو رہا ہے تو وہاں شامل ہو کر کے اور جو ہے اس کار خیر میں ہم شریک ہو جائیں۔ چوتھی چیز ہے نماز کی حفاظت، نماز کا قیام۔ کیا ہم نماز قائم کر رہے ہیں، نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نماز ہے نیکی کا کام، عبادت کا کام، بلکہ تمام تر عبادتوں میں سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے۔ یعنی انسان کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلا کام ہم کو جو بتایا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ یہ نیکی کا اتنا بڑا کام ہے، لیکن کبھی یہ نیکی کا کام ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور کبھی یہی نیکی کا کام ہلاکت، بربادی یا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ کب بنتا ہے؟ جو ذکر کیا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھے اور نماز کو اس کے وقت پہ نہ پڑھے، یا نماز پڑھتا ہے وقت پر لیکن جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہ پڑھ کر کے لاپرواہی سے پڑھتا ہے، ارکان کی ادائیگی نہیں کرتا، صحیح سے تلاوت نہیں کرتا، صحیح سے صورتیں نہیں پڑھتا، یا پھر نماز پڑھتا ہے دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تین شکلیں جو پیش کی گئیں، ہم غور کریں کہ ہماری نماز ان تینوں شکلوں میں سے کوئی ایک شکل تو نہیں ہے۔ کہیں ہم دکھاوے کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم جلدی بازی میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہ وقت بے وقت تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج اکثر بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کا خیال نہیں، دیر سویر پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ہر چیز کا، ہر نماز کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وقت متعین کیا۔ جبریل امین کو 2 دن کے لیے اس کے لیے بھیجا ہے کہ جا کے آپ بتائیے کہ کس نماز کا پہلا وقت کیا ہے، اول وقت کیا ہے، اور پھر اس نماز کا آخری وقت کیا ہے۔ یعنی فجر کا اول اور آخری وقت، پہلے دن آ کر کے اول وقت بتایا تو دوسری دن آ کر کے آخری وقت بتایا۔ ظہر کا بھی پہلا اول اور آخری وقت، عصر کا بھی اول اور آخری وقت، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی۔ تو باقاعدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے وقت پر نماز پڑھنا کہ 2 دن جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ اس نماز کو کب پڑھنا ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں
کہ ہماری نماز وقت پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ رہے ہیں، ارکان کی رعایت کرنا؟ تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، کیا کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، سرے سے نماز نہیں۔ آپ ذرا بتائیں ایک ایسا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بربادی کا لفظ استعمال کیا گیا یا ویل جہنم کے ایک وادی کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ایسے شخص کی جہنم کے وادی ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں، نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اپنے آپ میں بھی غور کریں، پاس پڑوس کے لوگوں میں تو غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو نماز میں کوتاہی کر رہا ہو اور ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اتنا بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، نعوذ باللہ، اللہ سب کو اس سے بچائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اخلاص ہونی چاہیے، کوئی بھی کام کریں، کچھ خرچ کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا اور بہت ساری نیکیاں ہیں، ان نیکی کے کاموں کو کرتے وقت ایک ہی نیت ہونی چاہیے، کیا؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اگر راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے فوائد نظر آئیں۔ اسی لیے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے۔ میں اس چیز کی جانب لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ گھریلو معاملات میں بھی ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ سوچ کے کریں کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ مرد حضرات ہیں، اگر کما کر کے لا کر کے گھر میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ احسان سمجھ کے نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ کریں کہ ایک ایک پیسہ ہم اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، کیونکہ ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اسی طرح گھر کی عورتیں اگر مردوں کی خدمت کر رہی ہیں یا والدین کی خدمت کر رہی ہیں یا اولاد والدین کی خدمت کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچ کے کریں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد یہ نہ ہو کہ جو ہے لوگوں کی نگاہ میں اچھے بن جائیں۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اس سے دنیاوی فائدہ بھی خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ابھی ہمیں اپنے متعلق غور کرنا ہے۔ پانچویں چیز ہے نیکی اور خیر کے کام میں مال کو خرچ کرنا، بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نیکی کے کام میں کتنا خرچ کرتے ہیں، کیا ہفتے میں، مہینے میں، یا روزانہ یا سال میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، یا کرنے کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم خواہش ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو پھر انشاءاللہ خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے لیے بچپن سے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بآسانی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے پیسہ دیا، اس پیسے کے بدلے ہم کو کچھ سامان مل جاتا ہے، بچے یہ جانتے ہیں، لیکن ہم پرانے دور میں یا بچپن کی بات کریں تو عموماً ہوتا تھا کہ اگر دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا، کوئی مسکین یا سائل آتا تھا، اس کو کچھ دیا جاتا تھا تو دینے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں دے جاؤ، دے کر کے آتا۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ وہ بچوں کی ایک تربیت ہوتی تھی کہ وہ سیکھ پا رہے ہیں کہ کہیں کہیں اپنا مال، اپنا پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملتا نہیں، اور یہی چیز آگے اس کو سکھا دیتی ہے کہ ہاں دنیا میں ایسا بھی خرچ کرنا آئے گا کہ جس میں بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ہم کو بچپن سے بچوں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ آخری بات، لوگوں کی ضروریات کی چیزوں کو دے دینا، ادھار دے دینا، عاریتاً دے دینا، یہ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اس میں کوئی کمی بیشی کا معاملہ نہ رہے کہ مان لو کوئی لے گیا، ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے آئندہ نہیں دیں گے، نہیں، ہم دین سمجھ کر کے یہ کام کرتے رہیں، اس کمی کو، اس نقصان کی بھرپائی اللہ رب العالمین خود کر دے گا۔
تو یہ چیز بھی بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ ضرورت کی چیزیں گھر پہ موجود ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے، یا دیے تھے ایک بار نقصان ہو گیا ہے اب نہیں دیں گے وغیرہ۔ نہیں، ان چیزوں سے روکا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے۔ کبھی مفت میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفت نہیں دیتے لیکن ادھار دیتے، عاریتن کے لے جائیے واپس کر دیجیے۔ تو یہ چند چیزیں ہم کو آج کے اس درس سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ آخرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ یتیموں کی کفالت کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے، دین کا کام ہے۔ تیسرا یہ کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا وغیرہ۔ چوتھا یہ ہے کہ نماز کو صحیح سے پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس کے ارکان کی ادائیگی کریں، وقت کا خیال رکھیں، ورنہ یہی نماز انسان کے لیے نقصان و خسارہ کا سبب بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، نہ عبادت کے کام میں اور نہ ہی دنیاوی امور میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ معمولی چیزیں ہیں، اگر وہ لوگوں کو ضرورت ہے وہ ہم سے اس کا سوال کریں یہ چیز ہمیں چاہیے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کو دینے میں ہمیں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ باقی اللہ رب العالمین پورا کرنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں سننے کی توفیق دے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا اور اسی طریقے سے اس کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ کوئی کوشچن ہے سر؟ ہم سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اور آؤٹ آف پلیز میسج کیجیے ہمیں۔ جو کوشچن آپ ریز کریں گے پلیز درس کے تعلق سے کریں، سورۃ الماعون۔ یہ سورہ شان نزول جی جی ہلو۔ ہاں شیخ بولیے۔ ہاں سمجھا نہیں۔ کا شان نزول اور زمان نزول۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور کوئی خاص واقعہ اس صورت کے نزول کے لیے نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو اس کے بعد نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ اس دور میں کچھ لوگوں ایسے تھے، بہت سارے لوگ تھے جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ بس یہی ہے، باقی کوئی خاص شان نزول اس کا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آیت یا ہر صورت کی شان نزول ہونا ضروری نہیں۔ ایک سوال سوال میرا ہے کہ پڑوسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، سمجھو پڑوسی نے ہم سے پیسے مانگ لیے تو ہم نے سپورٹ کے طور پہ ان کو دے دیے، ان کو وہ ریٹرن نہیں دے رہے اور وہ مطلب چلے گئے، وہ بھاڑے پہ تھے تو کہیں اور چلے گئے، نمبر وغیرہ بھی نہیں، ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے، اچھا تھوڑا سا۔ آ رہی میری آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں باری۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھے کہ پڑوسی نے ہم سے مدد مانگی ہے اور ہم نے ان کو مدد کی ہے پیسے کے معاملے میں، وہ اب وہ پڑوسی جو ہے چلے گئے، کہاں چلے گئے نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں، چلے گئے چپ چاپ، تو ایسے معاملے میں مطلب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے یہ تو بہت احسان اور نیکی کا کام تھا کہ ایک ضرورت مند کو ضرورت کے وقت آپ نے قرض دیا،
پڑوسی ہونے کے ناطے ان کا حق بھی بنتا تھا. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ادا کریں، اور اگر کوئی پریشانی تھی، ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو انہیں مل کر کے بات کر کے معاملے کو حل کرنا چاہیے، بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے. اب ایسی صورت میں جب وہ جا چکے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اگر رقم بہت بڑی ہے تو بھائی ان کو تلاش کیا جائے، جو ان کے اور متعلقین ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے ذریعہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنا مال حاصل کرنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، شریعت نے جو طریقہ دیا اس کو اختیار کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. لیکن اگر کہیں سے کوئی سراغ ان کا نہیں ملتا اور وہ ایک دم غائب ہو چکے ہیں، تو آپ یقین کیجیے کہ انشاءاللہ جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے دن وہ سب آپ کے حق میں نیکی کے طور پر لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو دلائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے آپ گھاٹے میں نہیں ہیں انشاءاللہ. یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر ہماری رقم چلی گئی اور ہم کو دکھ رہا ہے کہ نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے ضرور بھرپائی کر دے گا. لیکن ہمیں ہر معاملے میں شریعت کے اعتبار سے ہی چلنا ہے، اس کو ہمیشہ خیال رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے اس کا اجر لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. قرض کے متعلق یہ آیا ہے کہ جس ایک مدت کے لیے قرض دیا جاتا ہے، وہ مدت پوری ہو جائے اور سامنے والا ہم سے مہلت مانگتا ہے اور ہم مہلت دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر دن کے بدلے اتنا ہی صدقہ لکھا جاتا ہے جتنا ہم نے ان کو قرض دیا. 100 روپیہ دیا ہے تو روز کے اعتبار سے 100 روپیہ کے اعتبار سے ہماری نیکی لکھی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم گھاٹے میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے. یہاں بھی اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کرے گا. وہاں پر بھی ہم اس وقت یہی کر سکتے ہیں، ان کو تلاشنے کی کوشش کریں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین آپ کے اس مال کو آپ تک پہنچائے. آمین. ایک سوال ہے، بار بار ہم گناہ کرتے پھر اللہ سے توبہ کرتے پھر واپس گناہ کرتے، تو ایسے معاملے میں کیسے ہمیں بچیں؟ اس سلسلے میں اولاً تو یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے. توبہ کرتے وقت جب ہم توبہ کرتے ہیں تو سچی توبہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ پر ہم شرمندہ ہوں، یعنی اتنا شرمندہ ہوں کہ وہ ہم ڈرے رہیں کوئی جان نہ پائے، بہت اچھی چیز نہیں، شرم آئے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنے کہ آئندہ ہم کو نہیں کرنا ہے، وہ پکا ارادہ کہ ہم کو یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو. ایسی توبہ کرنے کے باوجود اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، وہی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو پھر توبہ کریں. توبہ برابر اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. اب اس کے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو وہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں دعا کے وقت ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عہد ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، کیونکہ اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے. جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے تو اللہ رب العالمین پھر عہد کے متعلق بھی پوچھے گا، تو کیا کہیں گے کہ مطلب کہ اللہ وہ عہد تو کیا لیکن میں نے توڑ دیا. تو اللہ سے عہد توڑا نہیں جاتا. تو جب گناہ کرنے کا دل کرے، وہی چیز بار بار ہمارے ذہن میں آئے، تو اللہ کو یاد کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے، اور یہ کہ اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے. اللہ رب العالمین من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اکیلے کھڑا ہونا ہے، وہاں کوئی ساتھ میں اور نہیں رہے، اور ایک ایک چیز کا حساب. جب یہ تمام چیزیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں. اللہ رب العالمین سے جہاں آپ توبہ کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ آئندہ گناہ سے بچیں. ایک توبہ ہوتا ہے جو کیے ہیں اس کی معافی مانگ رہے ہیں،
دوسرا آئندہ نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں. دعا میں بڑی طاقت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام گناہوں سے بچائیں. آمین. جی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے پلیز ریز کیجیے. کوشچن ہے تو چیٹ میں ڈال دیجیے پلیز. ایک سوال آیا ہے کربلا کے حوالے سے. اس کے متعلق میرا مشورہ یہ ہے کہ کربلا کے متعلق ایک مومن کو یہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نپٹ لے گا. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نہیں چھوڑنے والا ہے. یہ دو چیزیں. اور جو شخص سے بھی اس واقعے سے خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نپٹ لے گا. یعنی حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی اگر کوئی خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے نپٹ لے گا. وہ بھی ظالمین کے ساتھ ہے. حسین اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ان کا نقش قدم، ان کا طریقہ یہ تھا ٹکراؤ سے بچنا. کربلا میں بھی حسین اللہ تعالیٰ ٹکرانے نہیں گئے تھے، بلکہ بچنے کی راہ کہ اختلاف نہ ہو، امت میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اس سے بچنے کے لیے حسین اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ مجھے یا تو واپس جانے دیا جائے، یا تو سرحد پہ بھیج دیا جائے، یا تو ملک شام دمشق یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ معاملہ بغیر خون خرابے کا ختم ہو جائے. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم ٹکراؤ سے بچیں، اختلاف سے بچیں. گھروں کے اندر، گھر کے باہر، دوستوں سے، تجارت وغیرہ میں ہر جگہ ٹکراؤ سے بچیں. یہی ہمارے لیے مطلوب ہے. باقی کربلا کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے بڑی ملاوٹ ہے، اور یہ بھی یقین کیجیے کہ اس کے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کربلا کے بارے میں آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو اس چیز کو ہمیں چھوڑ کر کے ہمیں سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ کے طریقے میں نہ محرم منانا ہے، آپ کے طریقے میں نہ ماتم کرنا ہے، آپ کے طریقے میں نہ ڈھول تاشا کرنا ہے، آپ کے طریقے میں نہ تو خوشی منانا ہے. یہ تمام چیزیں محرم کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں اس سے بچتے ہوئے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں. انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ورنہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اتنی گفتگو ہونے کے بعد آج تک وہ حل نہیں ہوا. لہذا اس سے بچیں انشاءاللہ، اور بے فکر ہو کر کے صرف یہ دیکھیں کہ محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. یہ دیکھیں کہ حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ دیکھیں کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. آمین. کسی کا کوئی سوال ہے پلیز چیٹ میں ڈالیں. کبھی جو مسجد میں جیسے کیا ہو گیا کہ لوگ زیادہ تر مینس مانتے ہیں جیسے مسجد کے بعد یہ لوگ کنٹینیو ان کا پیشہ بن گیا. مطلب لوگ جو ہے بچوں کو بھیج دیتے ہیں
अब आप काम कर रहे होते लेकिन बच्चों को जो है मस्जिद के बाद भेज देते, जुम्मा में भेज देते, और हर जुम्मा वो लोग दिखते हैं, हर साल दिखते हैं, मतलब कंटिन्यू अपन जितना साल मस्जिद में जा रहे हैं कभी भी दिखते ही है। तो ये मतलब ये इनको ऐसा कि हैबिट हो गया, हमें भीख मांगना ही है, हमारा ये पेशा ऐसा है। उनको जब पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, बोलते हैं हम फला जगह में रहते हैं, हम स्कूल जाते हैं, बाद में मतलब शाम में इधर आ जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को देना चाहिए, या उनको तलकीन करके कि ये गलत है, आप मत लो, आप मत मांगो? देखिए, ऐसे मौके पर अगर कोई साइल है, सवाल करता है, चाहे वो हमेशा मस्जिद के बाहर हो या कहीं और, तो अव्वल चीज तो हमें याद रखना चाहिए कि हमको उन्हें झिड़कना नहीं, सख्ती से नहीं पेश आना। दूसरा ये कि हमें ये लगता है कि ये फ्रॉड है या इन्होंने पेशा बना लिया है, इनको नहीं देना चाहिए, आप मत दीजिए, खामोशी के साथ गुजर जाइए। तीसरा ये है कि अगर आपको मौका है उनको समझाने का, तो आप उन्हें समझाएं कि ये पेशा अख्तियार करना गलत है, क़यामत के दिन ऐसा ऐसा होने वाला है, कि क़यामत के दिन ऐसे भीख मांगने का पेशा बनाने वालों के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों के जरिए से उनको समझाया जाए। अगर इतना हम करते हैं तो हमारे लिए इतना काफ़ी। बकिया चूंकि वो मांगने की हैसियत से आए हैं, हम उनकी हकीकत तक कभी पहुंच जाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते। कभी वाकईतन वो फ्रॉड होता है, कभी कभी फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड लोगों के बीच में कोई एक जरूरतमंद भी होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये देने के लायक हैं, मुस्तहिक समझ में आता है तो दे दें, नहीं समझ में आता है तो आप गुजर जाएं, और समझाने का मौका मिले तो समझा दें नरमी से। अल्लाह ताला हिदायत दे। सूरह अल माउन का मतलब क्या है? अल माउन का मतलब होता है बहुत मामूली चीज, और इस सूरत का नाम, उसमें चूंकि एक अहम आयत थी, उसी आयत से इस सूरत का नाम अल माउन रख दिया गया, बस। बाकी कोई खास वजह इसमें नहीं है। और उसका पूरा मतलब निकालने के लिए उस आयत करीमा को जब पढ़ते हैं तो मफहूम आता है कि ऐसे लोग भी हैं जो क़यामत का इनकार करते हैं, और मामूली चीजें भी किसी को देने के लिए मना कर देते हैं। जी। जो लोग नमाज को हल्के में लेते हैं उनको कैसे समझाएं, कैसे नसीहत करें, उसके लिए कौन है, कैसे हैं, हमारा उनसे ताल्लुक कैसा है, उस एतबार से अलग अलग तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि कुरान और हदीस की जो बातें हैं उनके सामने रखें। दूसरा, उनको ना पढ़ने के नुकसानात उनको बताए जाएं। और तीसरा ये कि जिनको हमें समझाना है, कभी कभी आदमी अपने ताल्लुकात का भी इस्तेमाल करता है। हमारे गहरे ताल्लुकात हैं तो उस एतबार से हम उनसे रूठ करके कभी कभी, या कभी किसी तरीके से हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि नमाज की जानिब आ जाए। तो मुख्तलिफ तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे अहम है कि कुरान और सुन्नत, कुरान की आयत जो हैं, जो हदीस हैं, उनके सामने पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत दे सकता है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि दावत देने के साथ साथ उनको, उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ये हमसे ये गलती होती है कि हम सिर्फ दावत देते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन खुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ नहीं करते कि अल्लाह उनको नमाजी बना दे। खासतौर से ऐसे मौके पर हमें तहज्जुद के वक्त भी उठ करके उनके लिए दुआ करना चाहिए। और ये तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उमर खत्ताब अल्लाह ताला अन्हु को दावत भी दी आपने, और खुसूसी दुआ भी। अल्लाह ताला ने उनके हक में अल्लाह के नबी की दुआ कबूल फरमाई, इस्लाम कबूल कर। तो एक तरफ कोशिश करें दलाइल की रोशनी में ताल्लुकात के साथ, दूसरा ये कि अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हिदायत दे, तो इंशाअल्लाह वो हो सकता है। सैयदी घराना, यानी अपने आप को सैयद कहते हैं। देखिए, अगर सैयद से मुराद आले बैत हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, तो उनके लिए ज़कात हराम है, वो ज़कात की रकम नहीं ले सकते।
ان کو لینا بھی نہیں چاہیے، ہم کو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ثابت تو ہو کہ وہ اہل بیت سے ہیں، نبی کے گھرانے والے سے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو آج ہندوستان میں کون نبی کے گھرانے سے ہیں یہ طے نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے موقع پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، اگر واقعی وہ سید گھرانے اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور وہ مانگ رہے ہیں تو دے دیں اگر ضرورت مند ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو چیٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ۔ یتیم کے تعلق سے ابھی یتیم جیسے آرفنیج وغیرہ میں رہتے ہیں بہت سارے، اور کچھ کئی کئی جگہوں میں گھروں میں بھی رہتے ہیں، تو ان کی مطلب ابھی ہم لوگوں کو وہ موقع تو ملا نہیں کہ ابھی ہم یتیم کو دیکھیں، تو کیا ہم مطلب اس کے ذمہ دار رہیں گے اگر مطلب نہیں دیکھے تو؟ جیسے میں آپ کا آواز کلیئر نہیں ہے، تھوڑا سا سلو آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یتیم کو مطلب دیکھنے کے لیے ہمیں موقع نہیں ملا ہے، کیا تب بھی مطلب جیسے دوسری آیت میں ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جب یتیم ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے پاس ہوں، ہمیں پتہ ہے، اور پھر ہم ان کی کفالت نہیں کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں، تب تو پوچھا جائے گا، لیکن جب وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون یتیم ہے، تو ایسی صورت میں ایسی چیز کا اللہ تعالیٰ سوال ہم سے نہیں کرے گا جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ البتہ کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پر مسکین بھی رہتے ہیں، جہاں پر یتیم بھی رہتے ہیں، اگر ہم کو یہ فضیلت حاصل کرنا ہے تو وہاں پہنچ کر کے، وہاں معلومات لے کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی یتیم کو دیکھا نہیں، ہمارے آس پاس کوئی یتیم نہیں، اور ہم نے ان کی کوئی کفالت کا موقع ہمیں نہیں ملا، تو انشاءاللہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ۔ کوشچن اینڈ سیشن ہم لوگ اندر ہی کلوز کرتے ہیں، جی اور مجلس کو بھی انشاءاللہ دعا پڑھ کے سبحانک سبحانک اللہم اللہم لا وبحمدک الہ الا اشہد انت ان لا استغفرک الہ و اتوب الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔